دوسرا سافٹ ویئر جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اور جو یقیناً ایک مسلمان محققین کا اور دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ المکتبۃ الشاملہ ہے، جس کا تیسرا ایڈیشن تقریباً 16,000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان 16,000 کتابوں کے اس ذخیرے کے علاوہ ان کی ویب سائٹ سے آپ جس وقت چاہیں کوئی کتاب اس کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور جس وقت چاہیں وہاں سے کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اپنی کتابیں بھی ان کی ویب سائٹ پر رکھ سکتے ہیں تاکہ اسے ادھر سے کوئی کسی کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہو تو اس کو یہ سہولت موجود ہو۔ آپ ان کتابوں سے اپنی مرضی کا کتب خانہ بنا سکتے ہیں، اپنے ذوق اور اپنی مرضی کی کتابیں اپنے پاس الگ کر لیجئے، اور وہ ایک آپ کا اپنا ذاتی ڈیجیٹل کتب خانہ وجود میں آ جائے گا، جس سے آپ جس وقت چاہیں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ اب انہوں نے اس کی، چونکہ ایک اگر آپ کوئی لفظ دیتے ہیں جس کو آپ 16,000 کتابوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کی تلاش اور اس کی سرچ کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کچھ وقت لیتا ہے، مگر اب یہ سہولت پیدا کر دی گئی ہے کہ تقریباً انہوں نے سرچ کی رفتار کو 60% بڑھا کر آپ کے اس وقت کو مزید مختصر کر دیا ہے جو آپ کو ان کتابوں کی تلاش کے سلسلے میں درکار ہوتا ہے۔ میں آپ کو ذرا سا اس 16,000 کتابوں کی موضوعات اور ان کے عنوانات سے واقف کروں کہ مثال کے طور پر 70 عنوانات یا 70 موضوعات پر مشتمل کتابیں آپ کو اس ایک سافٹ ویئر میں ملیں گی، جن کا میں نے عرض کیا کہ 16,000 سے زیادہ اس کی تعداد ہے۔ اس میں کیا ہے، تقریباً قرآن پاک کی 231 تفاسیر موجود ہیں، اور آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن پاک کی ایک ایک تفسیر 30 اور 40 جلدوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے، کم جلدوں پر بھی ہوتی ہے اور زیادہ جلدوں پر بھی ہوتی ہے، تو 231 مستقل تفاسیر آپ کو اس میں ملیں گی۔ قرآنی علوم کے نام سے ایک علم ہے جو تفسیر سے مستقل علیحدہ علم ہے، اور اس علم میں قرآن پاک کے مختلف اصول و ضوابط اور قواعد اور اصول تفسیر وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس علم پر آپ کو اس میں تقریباً 550 کتابیں ملیں گی۔ تجوید اور قرات قرآن کی ادائیگی اور حروف کی درست ادائیگی اور تلفظ اور اس کے مختلف لہجوں کا علم ہے، اس علم پر آپ کو 105 کتابیں ملیں گی۔ متون حدیث سے مراد یہ کہ فقط حدیث ہو، اس کی تشریح یا اس کی مزید تفسیر اس میں موجود نہ ہو، اس فن پر آپ کو 321 کتابیں دستیاب ہوں گی۔ اسی طرح حدیث شریف کی شروحات کی ہیں ہر دور میں اہل علم نے، آپ کو اس کے اوپر حدیث شریف کی شروحات میں سے 194 یعنی تقریباً 200 کتابیں دستیاب ہوں گی۔ اسی طرح بعض محدثین نے مستقل جز لکھے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اس میں سے بھی کوئی 500 کے لگ بھگ کتابیں وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اس طرح باقی کتابوں کی بڑی تفصیل ہے، فقہ کی مختلف کتابوں کی اور مختلف فنون کی، جس کی کچھ ایک جھلک آپ ان سلائیڈز میں دیکھ سکتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی پر کتابیں ہوں گی، پھر فقہ کی مختلف جو چیپٹرز ہیں اس پر مستقل کتابیں ہوں گی، اس کے بعد اقتصادی اور مالی مسائل پر، اصول فقہ اور اس کے قواعد کے اوپر 500 کے لگ بھگ کتابیں، فقہوں کا آپس میں جب موازنہ کیا جائے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مقارنہ کیا جائے اس پر کتابیں، سیاسیات پر، سیاست شرعیہ اور قضاء کے اوپر، اور پھر رمضان المبارک، حج وغیرہ سے متعلق سینکڑوں ہزاروں کتابیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سینکڑوں کتابیں، اور علماء کی سوانح نگاری پر اور ان کی جس کو سیر و سوانح یا تراجم کہتے ہیں اس پر، تاریخ پر، تمدن اور ملکوں پر، عربی گرامر اور ڈکشنریوں پر، ادب، بلاغت اور شعر پر، عربوں کے نسب اور ان کے قبیلوں پر، اور اسی طرح اصلاح باطن اور تصوف پر، آداب معاشرت پر، اور اسی طرح دعاؤں پر اور خواتین پر، طب اور صحت پر، ان سارے موضوعات کے اوپر، قرآن پاک کے علمی اعجاز پر، عالم اسلام کے حالات پر، اور علماء اور داعیوں کے اخلاق پر، اور مختلف قسم کے جدید مسائل پر آپ کو سینکڑوں کتابیں اس ایک سافٹ ویئر میں مل سکتی ہیں، جس کی تفصیل بیان کرنا ساری ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح الموسوعۃ العربیہ العالمیہ کے نام سے جو سافٹ ویئر وجود میں آیا ہے، اس پر آپ کو تعجب ہوگا کہ 1000 علماء، مصنفین اور محققین نے اس پر کام کیا ہے۔
3000 کمپوزروں کو بٹھا کر اس پر اتنا بڑا علمی ذخیرہ ڈیجیٹل فارم میں منتقل کیا گیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ کمپیوٹر کے صفحات، جو کہ اگر کتاب کی شکل میں ہو تو 15 لاکھ صفحات پر مشتمل کتابی ذخیرہ اس پر منتقل کیا گیا ہے. اور اس میں تمام جدید اور قدیم علوم پر مشتمل تقریباً 1,50,000 تحقیقی مضامین ہیں، 22,000 مرکزی عنوانات ہیں، 12,000 تصاویر ہیں، 2500 نقشے ہیں، 2,000 تشریحی نوٹ ہیں اور 1,000 اعداد و شمار کے چارٹ ہیں. اور اسی طرح اس کے اندر 6,000 مشہور علمی شخصیات کا تعارف اور ان کے علمی کارنامے اور ان کا جس فن، سیاست وغیرہ سے تعلق ہے تو اس کی تفصیلات اس میں موجود ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 2-3 میں نے سافٹ ویئرز کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا. اس طرح ایک آخری بتا دوں، ایک موسوعۃ الشعریہ کے نام سے ایک سافٹ ویئر موجود ہے جسے 35 لاکھ اشعار عربی زبان کے اور بے شمار قصیدے اس میں رکھے گئے ہیں، جو کہ شعر اور ادب کے طالب علموں کے لیے بیش بہا ذخیرہ ہے. یہ چیزیں جو آج سائبر نیٹ پر موجود ہیں، اس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل اس قیمتی اور ذخیرے سے واقف ہو، مسلمانوں کے اس قیمتی سرمائے سے واقف ہو جو ان کی صدیوں کی محنت ہے اور ان کے علماء، محققین، مصنفین اور مجتہدین کے 20 سالوں کی محنتوں اور تجربوں کا نچوڑ ہے. آج کی نوجوان نسل اس سے اگر واقف نہیں ہوگی تو علم و فن اور شعور اور آگہی کے اس دور میں وہ بحیثیت مسلمان شرمساری محسوس کرے گی اور شاید اس کا خیال یہ ہوگا کہ اس علمی دنیا میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، شاید ہم نے اس دنیا کو کچھ نہیں دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بنیادوں پر فنی طور پر بھی ترقی ہوئی الحمدللہ، انہی بنیادوں پر سائنس نے بھی ترقی کی اور مذہب کی جو تفصیلات اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے جتنی صورتیں مذہبی تعلیمات کی شکل میں مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں، آسمانی ہدایت کی شکل میں، پیغمبروں کی پاکیزہ سیرتوں کی شکل میں مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں، اس میں دنیا کی کوئی دوسری قوم ان کی ہمسری نہیں کر سکتی، ان کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ جل جلالہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں علم دوستی کا مزاج نصیب فرمائے جس کے نتیجے میں ہم علم کے قدردان ہوں، دانش کے قدردان ہوں، محنتوں کے قدردان ہوں اور ہمیں جہالت سے اللہ تعالی محفوظ اور مأمون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.